جتے کے مالی حالات بہت خراب ہو گئے تھے۔ ایک دن تنگ آ کر وہ اچانک گاؤں سے چپ چاپ غائب ہو گیا۔ کلا کلاپا دتا 2 وقت کی روٹی کے لیے کچھ بڑا کرنا چاہتا تھا۔ ذہن میں ایک ترکیب لیے وہ گاؤں سے بہت دور ایک مدرسے میں جا پہنچا۔ مدرسے کے مولوی صاحب سے اس نے کہا کہ وہ قرآن پاک حفظ کرنا چاہتا ہے۔ انگوٹھا چھاپ دتے نے مولوی صاحب کی کچھ اس طرح منت سماعت کی کہ مولوی صاحب کا دل نرم ہو گیا۔ انہوں نے دتے کو قرآن پاک حفظ کروانا شروع کر دیا۔ دن رات بے انتہا محنت کر کے دتے نے آخر ایک عرصے میں 2-2.5 پارے حفظ کر لیے۔ حفظ کرنے کے بعد دتا اسی طرح خاموشی سے گاؤں واپس آ گیا۔ گاؤں کے لوگوں نے نہ اس کے غائب ہونے کا نوٹس لیا تھا اور نہ ہی واپس آنے کا۔ میرے ساتھ والے پنڈ کے لوگ ایسے ہی ہیں، اور ویسے دتا تھا بھی ایسا جس کی نہ جمنے کی خوشی نہ مرنے کا کسی کو غم۔ دتا سارا دن خاموشی سے گاؤں کی مٹر کاشت کرتا رہتا۔ ایک عرصہ گزرنے کے بعد ایک دن وہ گاؤں کی بڑی مسجد کے بلند مینار پر چڑھ گیا۔ اس زمانے میں لاؤڈ اسپیکر نہ ہونے کی وجہ سے لوگ مسجد کے مینار پر چڑھ کر اذان یا اعلان دیا کرتے تھے۔ دتے نے مینار پر چڑھ کر بلند آواز میں لوگوں کو بتایا کہ پچھلی رات جب میں سو رہا تھا تو خواب میں آ کر ایک فرشتے نے مجھے سینے سے لگایا۔ سینے سے لگاتے ہی مجھے قرآن پاک حفظ ہو گیا۔ لوگوں، یہ بہت بڑی کرامت ہے جو میرے ساتھ ہو گئی۔ ان پڑھ دتے کے منہ سے یہ دعویٰ سن کر گاؤں والے حیران ہو کر رہ گئے۔ مسجد کے مولوی صاحب بھی یہ اعلان سن کر گھر سے باہر نکل آئے۔ گاؤں والے سب کے سب بھی نمبردار سمیت مسجد کے گرد جمع ہو گئے۔ گاؤں کا چودھری حقے کا کش لگا کر بولا، اوئے دتے، تیرے پاس کیا ثبوت ہے اپنے دعوے کا؟ دتا بولا، چودھری جی، مجھ سے پورا قرآن پاک سن لو۔ اس کے ساتھ ہی اس نے بلند آواز میں قرأت شروع کر دی۔ گاؤں والوں دتے کی قرأت کی روانی دیکھ کر ہکا بکا رہ گئے۔ ادھر دتا آنکھیں بند کیے تلاوت میں مشغول تھا۔ میرے گاؤں کے اور ساتھ والے پنڈ کے لوگ ایسی کرامات دیکھنے کے حد سے زیادہ شوقین ہیں۔ چٹے ان پڑھ دتے کی اس کرامت نے ان لوگوں کو دیوانہ سا کر دیا۔ تلاوت کے دوران چند جوشیلے دیہاتیوں نے نعرہ تکبیر لگانا شروع کر دیا۔ پنڈ کے مرد و زن جوش و خروش سے نعروں کے جواب دینے لگے۔ مولوی صاحب کا پورا دھیان دتے کی تلاوت کی طرف تھا۔ وہ دتے کی غلطی پکڑنا چاہتے تھے، لیکن دتے کی تلاوت میں ان کو کوئی غلطی نہیں مل رہی تھی۔ بالآخر مولوی جی نے اعلان کیا کہ دتے کی بتائی ہوئی کرامت حق پر مبنی ہے۔ مولوی جی کی بات سن کر گاؤں والوں کے جذبات اپنے عروج پر پہنچ گئے۔ کچھ تو خوشی سے دھاڑیں مار مار کر رو رہے تھے۔ میرے گاؤں کی اور میرے ساتھ والے پنڈ کے لوگ ایسے ہی خوشی کا اظہار کرتے ہیں۔ کچھ جذباتی ہو کر مینار پر چڑھنے لگے۔ انہوں نے اوپر پہنچ کر دتے کے ہاتھ پاؤں چوم کر عقیدت کا اظہار کیا اور اپنے آپ کو ان خوش نصیبوں میں شمار کرنے لگے جنہوں نے سب سے پہلے دتے کے ہاتھ پاؤں چومے تھے۔ خیر، ان عقیدت مندوں نے آنکھیں بند کر کے تلاوت کرتے ہوئے دتے کو کندھوں پر اٹھا لیا اور بہت احترام سے مینار سے نیچے اتار لائے۔ جبکہ دتا بنوز آنکھیں بند کیے تلاوت میں مشغول تھا۔ دتے کے مینار سے نیچے اترتے ہی چودھری نے روتے ہوئے اپنے خصے سے جیب سے ہاتھ ڈال کر 10 کا نوٹ نکالا اور دتے کی مٹھی میں دے دیا۔ باقی گاؤں والے بھی حسب توفیق دتے کی خدمت کرنے لگے۔ دتا اچانک پیر بن چکا تھا۔ اس کو کندھے پر اٹھا کر گھر پہنچایا گیا، نہلا دھلا کر نیلا جوڑا پہنایا گیا۔ اس کے بعد لنگر کا اہتمام کیا گیا۔ وہ دتا جس کو اپنی 2 وقت کی روٹی کے لالے پڑے رہتے تھے، اب اس کے لنگر پر آ کر لوگ اپنا پیٹ بھرنے لگے۔ قوالیوں نے مستقل دتے کے گھر پر ڈیرے ڈال دیے۔
محفل سماع کا اہتمام کیا جانے لگا، جس میں لوگوں پر حال وجد طاری ہوتا، دتے کو اونچی سی مسند پر بٹھا کر اس کے سامنے قوالیاں کی جاتی، دھمالیں ڈال کر گھر پورا دربار بنا دیا گیا۔ قصہ مختصر، ایک دن دتا مر گیا۔ دتے کے مرنے کے بعد گاؤں والوں نے باقاعدہ عرس شروع کر دیا۔ ایک بار اسی مدرسے سے مولوی صاحب کا دربار پر گزر ہوا، جہاں سے دتے نے قرآن پاک حفظ کیا تھا۔ ان مولوی صاحب کو بتایا گیا کہ یہ ایک کرامتوں والے پیر کا دربار ہے، جہاں منتیں مانی جاتی ہیں اور ہر کام ہوتا ہے۔ مولوی کو پیر کی کرامت کے بارے میں بتایا گیا۔ دتے کے مزار کے کونے میں لگی ایک بڑی سی تصویر پر اچانک مولوی صاحب کی نظر پڑی تو دیکھ کر بوڑھے مولوی صاحب کو اپنا ایک شاگرد یاد آ گیا۔ مولوی صاحب سیانے تھے، ساری کہانی سمجھ کر دربار پر دتے کے مریدوں کو اصل کہانی بتا کر سمجھانے کی کوشش کی، مگر مریدوں نے مولوی صاحب کی ٹھکائی شروع کر دی۔ مرید دتا پیر جی کے خلاف ایک لفظ بھی سننے پر تیار نہ تھے۔ بامشکل مولوی صاحب لنگر کھائے بغیر ہی جان بچا کر بھاگ نکلے اور پھر دوبارہ اس علاقے کی طرف رخ کرنے کی بھی کوشش نہیں کی۔ ملک پاکستان پر بھی ایسے ہی کچھ دتے کرامات دکھا کر مسلط ہوتے ہیں، اور پھر قوم کے ساتھ وہی ہوتا ہے جو مولوی صاحب کے ساتھ ہوا۔ آپ ہزار شور مچاتے رہیں کہ یہ سب چور اور کرپٹ قبضہ مافیا اور دین اور دنیا کے بددیانت ترین لوگ ہیں، مگر ملک کی خدمت کی آڑ لے کر ملک و قوم کو چونا لگا رہے ہیں، لیکن کوئی آپ کی بات ماننے کو تیار نہیں ہوگا، بلکہ آپ کا حشر مولوی صاحب والا ہی ہوگا۔ دعا ہے اللہ اس قوم کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔